الحمد لله سبحان الله الحمد لله منشئ الخلق بالعدم ثم الصلاة على المختار في القدم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العلي العظيم منبر رسول پر رونق افروز سادات عرش مقام علماء اہل سنت میرے سامنے بیٹھے محبان اولیاء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے میں درود و سلام پڑھاؤں بآواز بلند بارگاہ رسول میں پڑھیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دو جہاں میں کوئی تم سا دوسرا ملتا نہیں، ڈھونڈتے پھرتے ہیں مہر و مہ پتہ ملتا نہیں، ہے صفائے ظاہری کے ساز و ساما خوب خوب، جس کا باطن صاف ہو وہ باصفا ملتا نہیں، جس کا باطن صاف ہو وہ باصفا ملتا نہیں، اور وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈو، وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، بے وسیلہ نجدیوں ہرگز خدا ملتا نہیں۔ اور کسی نے یوں کہا کہ بندہ بننا ہے خدا کا تو گدا بن ان کا، بندہ بننا ہے خدا کا تو گدا بن ان کا، جو فقیروں کو شہنشاہ بنا دیتے ہیں، جو فقیروں کو شہنشاہ بنا دیتے ہیں، اور اللہ اللہ کہے سے کہیں اللہ بھی ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اور پیر بلے شاہ یوں کہتے ہیں کہ لنکھ بھرے کوئی کردہ پاوے دل وچ اللہ اللہ، لنکھ بھرے کوئی کردہ پاوے دل وچ اللہ اللہ، ارے جے نہیں دل وچ عشق نبی دا سمجھو بھانڈا خالی۔ اور کہتے ہیں جس دل اندر عشق نہ رچیا کتے اس تو چنگے، مالک دے درداسی دیندے صابر بھوکے ننگے، مالک لا در نہیں چھڑ دے پاوے مارو سو سو جھتے، اٹھ بلیا چل یار منا لے نے تو بازی لے گئے کتے۔ آج اصل تقریر تو انشاءاللہ شہزادہ غوث الورا عرش مقام سید السادات حضرت علامہ الحاج سید مومن اکبر باپو قادری صاحب سے انشاءاللہ آپ کو سننی ہے۔ میں تو اجمیر کی راہ میں تھا اور بابا نے تصرف فرمایا اس لیے میں حاضر ہوں، ورنہ خدا کی قسم 1 گھنٹے پہلے مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ میں یہاں آؤں گا۔ تو خیر یہ تو بس ان کا کرم ہے کہ یہ سن لیتے ہیں، ورنہ یہ لب کہاں فریاد سنانے کے لیے، ہمارے لب تو اس قابل ہے ہی نہیں کہ ان اللہ والوں کا ذکر کر سکے۔ انشاءاللہ مفصل مدلل پر تفصیل بیان انشاءاللہ آپ قبلہ باپو شریف سے سنیں گے۔ میں چند لمحے کے لیے جو وقت مجھے دیا گیا ہے، مجھے پتا ہے کہ میں جملہ معترضہ کے طور پر بلا وجہ وقت نہیں لوں گا زیادہ، اس لیے کہ حقدار کو اس کا حق ملنا چاہیے۔
حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ گولڑا شریف عاشق رسول، یہ جب پہنچے بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی مزار پر، اللہ والوں کو آپ دیکھیں گے نا، وہ ہمیشہ اللہ والوں کے عرس کی حاضری کے پابند ہوتے ہیں۔ آج کچھ لوگ زیادہ پڑھ لکھ لیے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی ہمیں تو مطالعے سے فرصت نہیں ملتی۔ یاد رکھو، مطالعہ اتنی کتابیں تمہیں ختم نہیں کروا سکتا جتنا ایک ولی کی نظر تمہیں کتابیں ختم کروا کے اس پہ عمل کروا کے اس کا عامل بنے گا۔ اور اسی لیے جو فیض پانے والے ہوتے ہیں نا، علم تو شیطان کے پاس بھی تھا، ایسا تھوڑی ہے کہ شیطان کوئی جاہل کا نام ہے، لیکن علم ہو اور علم کے ساتھ ساتھ اللہ والوں کا ادب ہو تب مقام ملتا ہے، اور علم ہو اور ادب سے عاری ہو تو پھر وہ علم شیطان بنا دیتا ہے، وہ علم شیطان بنا دیتا ہے۔ سنو، حضرت پیر مہر علی شاہ گولڑوی، یہ بھی غوث اعظم کی اولاد ہے، غوث اعظم کے شہزادے۔ لوگوں نے آپ سے سوال کیا کہ یہاں پر اتنا نعرہ کیوں لگتا ہے، حق فرید یا فرید کا، حق فرید یا فرید کا نعرہ کیوں لگتا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ سب اللہ 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 کا ورد کرے، سب کی زبان پر اللہ کا نام ہو، سب اللہ کی تسبیح کرے، سب اللہ کی حمد کرے، سب اللہ کی پاکی بیان کرے۔ تو آپ نے بہت شائستگی کے ساتھ اسے سمجھایا۔ اس نے کہا سن، بابا فرید نے اپنی پوری زندگی کیا کیا؟ بچپن میں نماز پڑھی، صرف پڑھی نہیں، سارے بچوں کو نمازی بنا دیا۔ یہ بچپنا تھا بابا فرید کا، پھر جوانی، پھر بزرگی، پیری۔ بابا فرید نے اپنی پوری زندگی اللہ کی یاد میں گزار دی، اللہ کے ذکر میں گزار دی، اللہ کا نام لینے میں گزار دی، اللہ کی یاد میں گزار دی۔ تو پھر کیا ہوا؟ قرآن کی ایک آیت پر عمل ہوا، فَاذْكُرُونِی، کہ تم میرا ذکر کرو۔ بابا فرید نے اللہ کے حکم کو پورا کیا اور پوری زندگی فَاذْكُرُونِی پر عمل کرنے میں گزار دی۔ اب جب انتقال ہوا تو اب اللہ کے وعدہ پورا کرنے کی باری آئی۔ رب نے کیا کہا؟ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، کہ اے لوگوں تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا چرچا کروں گا۔ تو بابا فرید نے اللہ اللہ کہنے میں پوری زندگی گزار دی۔ اب جب قبر میں پہنچ گئے تو اللہ اپنا وعدہ پورا کر رہا ہے۔ ہر زبان پر حق فرید اور یا فرید کی زبان یہ اللہ جانتا ہے، اللہ وعدہ پورا کر رہا ہے اپنا۔ اور یہ قرآن سے دلیل تھی۔ کس سے دی دلیل؟ کہ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا عالم جسے رد نہیں کر سکتا۔ اور سنو دوستو، ابھی مجھ سے قبل ناظم عرس یہ کہہ رہے تھے کہ مولا علی کا ذکر پہچان ہے۔ میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ کبھی 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 کسی کے اثر میں آ کر اس ذکر کو ترک مت کرو۔ کبھی لوگ کہتے ہیں اگر ہم اس طریقے سے کریں گے تو لوگ ہمیں شیعہ گمان نہ کریں۔ میں کہتا ہوں ایک چیز کان کھول کر سنیں، اگر کوئی کام کوئی دوسرا کرے تو کیا اس کی وجہ سے ہم وہ کام کرنا چھوڑ دیں گے؟ بھائی وہ پانی پیتے ہیں تو کیا ہم پانی نہیں پیئیں گے؟ عجیب گنت ہے۔ وہ کپڑا پہنتے ہیں تو ہم بھرنا گھومیں گے؟ نہیں، جو چیز کامن ہے وہ تو ہے، لیکن ہاں ایک بات ضروری ہے کہ ہم معاذ اللہ ان کی طرح صحابہ کے بے ادب نہیں ہیں،
اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ادب والوں ہی کے ساتھ رکھے۔ مولا علی کیا ہے؟ کسی نے کہا تھا کہ علی کو کیسے میں مولائے کائنات کہوں، بڑا ہے نام علی کائنات چھوٹی ہے، اور مولا علی کا ذکر ہم کیا کریں گے؟ ولی بن گئے یا علی کہنے والے۔ یہ جو ولی بنے ہیں نا، یہ جن کی گنبدیں سجی ہیں، ان کا ورد یا علی تھا۔ یہ مولا علی کے ذکر میں فنا ہو گئے۔ اور ایک چیز سنو، حضرت امام ربانی مجدد عرف ثانی شیخ احمد فاروقی سرہندی، یہ سید نہیں ہے، یہ فاروق اعظم کی اولاد میں سے 40ویں پشت میں بیٹے ہیں فاروق اعظم، ہے نقشبندی لیکن غلبہ قادریت کا۔ اپنے مکتوبات شریف میں لکھتے ہیں کہ مولا علی کو اللہ نے وہ منصب جلیلہ پر فائز کیا ہے کہ اس امت میں جتنے ولی ہیں یا قیامت تک آئیں گے، اور اس امت سے پہلے آدم کی اولاد میں جس نبی کی امت میں جو ولی گزرے ہیں، ان سب کی ولایت کے کاغذ پر مولا علی کی مہر موجود ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف اس امت کے اولیاء پر علی کی مہر ولایت سخت ہوتی ہے تب ولی بنتے، نہیں۔ ارے اس سے پہلے، اور اگر کسی کو یہ بات ہضم نہ ہوگا تو میں کہتا ہوں پھر ذرا وہ شعر پڑھ لینا جو ہم غوث پاک کے لیے کہتے ہیں، جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ اور میں کہتا ہوں جب غوث کی یہ شان ہو سکتی ہے کہ غوث کو جنید بغدادی سلام کرے، ویسے کرنی سلام کرے، صدی سختی سلام کرے، معروف کرخی سلام کرے، تو مولا علی کی یہ شان کیوں نہیں ہوگی کہ آدم کی امت کا ہر ولی نے سلام کرے۔ اور دوستو بس ایک واقعہ بیان کر کے، اس لیے کہ میری عادت کبھی یہ نہیں ہے کہ میں کسی کا حق مانوں، اور یاد رکھیں ہمارے گھرانے کی تو روایت ہے کہ ہم اپنا ٹائم بھی دے دیتے ہیں۔ یہاں تو میں خود بھی اتفاقی طور پر حاضر ہوا ہوں، اور باقی کو انشاءاللہ ہمیں بھرپور سننا ہے۔ ایک ولی گزرے ہیں حضرت خواجہ سلیمان توسری رحمۃ اللہ علیہ، بس ان کے واقعے کو بتا کر گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ انہیں پیر پٹھان کہتے ہیں۔ سید اگر پٹھان پر کرم کی نظر کر دینا تو پٹھان کو بھی ولی بنا دیتا۔ ہاں، یہ سیدوں کی نظر ہوتی ہے، اور جو پٹھان ادب والے ہوتے ہیں انہیں ولایت مل بھی جاتی ہے، انہیں ولایت مل بھی جاتی ہے، لیکن شرط ادب ہے۔ حضرت خواجہ سلیمان توسری رحمۃ اللہ علیہ بڑے بلند پائے کے اور سلسلہ چشت کے بزرگ، سلسلہ چشت سے آپ کا تعلق ہے۔ خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ سنیے آپ کی خدمت میں دیکھیے ولی کی بارگاہ سے کیا ملتا ہے۔ آج ہم اس کی تقریب میں آئے ہیں تو صرف ایسا نہیں کہ ہم سن کے چلے جائیں گے، بلکہ اپنے عقیدے اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اور اللہ والے کیا دیتے ہیں اور کیا کیا دیتے ہیں وہ سمجھ کر رکھیں۔ خواجہ سلیمان توسری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک نائی تھا۔ نائی سمجھتے نا، باربر، بال کاٹنے والا، حجام۔ وہ تو پتہ نہیں کسی کو تکلیف ہو گئی تھی لفظ خلیفہ سے، تو پھر اس نے ان کی طرف منسوخ کر دیا۔ وہ خلیفہ کہاں سے ہوتے بھائی؟ ہم تو مولا حسن کے بعد کسی کو خلیفہ مانتے ہی نہیں، ہمارے لیے تو آخری خلیفہ مولا حسن ہے۔
اس لیے کہ حدیث کی نسل کہ خلافت یہاں تک چلے گی، پھر اس کے بعد آمریت ہے، حاکمیت ہے، بادشاہت ہے۔ خیر، اب آپ دیکھیں کہ حضرت خواجہ سلیمان توسیوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارگاہ میں وہ نائی آتا تھا اور ہمیشہ آپ کا بال بنایا کرتا تھا۔ اب رہتا تھا دوسرے گاؤں میں، لیکن اس کا ادب حضرت کو پسند تھا، اس کا کام حضرت کو پسند تھا، تو اسے بلاتے تھے اسپیشل، اور وہ آتا بھی تھا، غریب تھا۔ حضرت کی دعاؤں سے اسے ایک لڑکا پیدا ہوا، پہلے بچہ ہی نہیں ہوتا تھا، حضرت نے دعا کر دی تو بچہ پیدا ہو گیا۔ اب بچہ جب چلنے پھرنے کی عمر میں پہنچا تو کسی نے اس کے بچے کو کڈنیپ کر دیا، کسی نے اس کے بچے کو کڈنیپ کر دیا۔ کڈنیپ سمجھتے ہو؟ اس کا اپہرن کر دیا۔ اب وہ پریشان، لیکن دیکھیے اس کا غیرت عشق کہ پیر کی بارگاہ میں اس نے منہ نہیں کھولا، اس لیے کہا کہ پیر کو میں بتاؤں تو پھر پیر کیسا، میں بتاؤں پیر کو تو پیر کیسا۔ بیوی کے ساتھ جھگڑے روزانہ، ارے کس ڈھونگی کے پاس تم جاتے ہو، اب تک ہمارا بچہ چلا گیا وہ آیا ہی نہیں، کہاں چلا گیا ہمارا بچہ، جاؤ پوچھو تمہارے پیر صاحب سے، اور اگر تمہارا پیر بچہ بتا نہیں سکتا، کتنے سال ہو گئے، تقریباً 21 سال گزر گئے، اتنے 21 سال۔ اب یہ بھی صبر کرتے رہے، وہ بھی صبر کرتا رہا، لیکن 21 سال میں کبھی اس نے پیر کی بارگاہ میں آ کر کے شکایت نہیں کی۔ لیکن ایک مرتبہ ہوا یہ کہ بیوی نے کچھ زیادہ تنگ کر دیا، کچھ زیادہ ہی تنگ کر دیا، حضرت کی شان میں کچھ زیادہ کلمات بے ادبی کے کہہ دیے، اور ہوتی ہے عورتوں کی عادت، اس لیے کہ کم عقل کہا گیا ہے، وہ نہیں جانتی کہ کس کا کیا مقام ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اسے حضرت نے طلب کیا، یہ آ تو گیا، چہرہ لٹکا تھا، اب وہ بال بنا رہا تھا حضرت کا، اور بال بناتے بناتے رو رہا تھا۔ حضرت نے کہا کہ بھائی ذرا آج تال کر دے، تال یعنی پورا جو ہے سر منڈا دے۔ تو وہ جانتا تھا، حضرت کا نائی تھا نا، کہ دائیں طرف سے شروع کرنا چاہیے، تو پہلے دائیں طرف کا اس نے پورا بال کاٹ دیا، لیکن باپ اس کو اپنی بیوی کا خیال اور وہ جملے یاد آ رہے تھے بے ادبی کے جو بیوی نے پیر کے لیے کہے، تو اس کا دل بھر آیا۔ برداشت اس نے 21 سال کیا، لیکن آج اس کا دل بھر آیا اور وہ رہ نہیں سکا، اس کے آنکھوں سے آنسو ٹپک گئے۔ اب حضرت نے دیکھا یہ پانی کہاں سے، دیکھتے ہیں تو رو رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا ارے کیوں رو رہا ہے؟ کہ حضرت کوئی بات نہیں، کہ کچھ چھپا رہا ہے، آج تو تجھے بتا، کیا نہیں حضرت کوئی بات نہیں، کہ کوئی بات نہیں، یہ آنسو بتا رہے ہیں کہ بہت بڑی بات ہے، ورنہ یوں ہی کوئی نہیں روتا۔ اور دوستو یاد رکھیے یہ بارگاہ وہ ہے نا کہ جہاں کوئی روتا ہے تو پھر اس کا کام بھی ہوتا ہے۔ ہاں، آنسو بہا کر تو دیکھیں ان بارگاہ میں۔ اب حضرت خواجہ سلیمان توسیوی نے کہا کیا بات ہے؟ کہا حضور معافی کے ساتھ ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ میں ہر چیز برداشت کر سکتا ہوں، پوری دنیا مجھ سے روٹ جائے، دنیا لٹ جائے، میں سب گوارا کر سکتا ہوں، لیکن مجھے یہ بات پسند نہیں آتی کہ میرے سامنے کوئی آپ سے بے ادبی کرے، مجھے یہ پسند نہیں۔ دیکھیں مرید کا ادب دیکھیں، ابھی بھی وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میرا بیٹا گم ہو گیا، میرا بیٹا گرا تو نہیں، کہا حضور مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس یہ ہے کہ جو میری بیوی آپ کی بے ادبی کرتی ہے وہ چپ ہو جائے۔ اب
بیوی بے ادبی کیوں کرتی؟ صبر تو دیکھیں 21 سال گزار گیا کہ حضور ہوئے 21 سال پہلے بیٹا گم ہو گیا تھا، اب تک پلٹ کر نہیں آیا، تو وہ یہ کہتی ہے کہ اگر تیرا پیر کچھ ہوتا تو اب تک میرا بیٹا نہیں آ جاتا، تو وہ آپ کو ڈھونگی کہہ رہی ہے کہ اتنی سی بات ہے، تو نے بتایا کیوں نہیں؟ تو نے بتایا کیوں نہیں؟ اس نے کہا حضرت آپ کو کیا بتاؤں، آپ کو کیا بتاؤں؟ اس نے کہا کہ حضور میں آپ کو کیا بتاؤں؟ آپ نے کہا جا تیرا بیٹا گھر پہنچ گیا، بیٹا گھر پہنچ گیا۔ اب آدھا تو اس نے بڑی مشکل سے سر کاٹا، سر کے بال کاٹے تھے، اب آدھے بال باقی تھے، بڑی جلدی سے اسپیڈ سے وہ آدھے بال جو تھے وہ بھی پورے کاٹے، سامان پیک کیا، دوڑتا ہوا یقین کے ساتھ اپنے مرشد کامل پر بھروسے کے ساتھ دوڑتا ہوا اپنے گاؤں کی طرف پہنچا، اپنے وطن کی طرف پہنچا۔ راستے میں جو بھی آتا پوچھتا بھائی کہاں بھاگ رہا ہے؟ کیا میرا بیٹا گھر آ گیا ہے نا، اس سے ملنے جا رہا ہوں، اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ یقین کتنا تھا اپنے پیر پر، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب جیسے ہی گاؤں میں داخل ہوا تو دیکھا کہ ہر چوراہے پر یہی بات ہو رہی ہے کہ یار وہ نائی کا بیٹا 21 سال بعد آ گیا، نائی کا بیٹا 21 سال بعد آ گیا۔ اب گھر میں داخل ہوا، بیٹا باپ کو نہیں پہچان رہا، بیٹا باپ کو نہیں پہچان رہا، باپ بیٹے کو نہیں پہچان رہا۔ بچپن میں بچھڑے تھے، 21 سال بعد ملے ہیں، چہرے پر داڑھی بھی آ گئی ہے، دونوں ایک دوسرے کو پہچان کے نہیں۔ گھر میں داخل ہوا، ماں نے کہا بیٹا یہ تیرا باپ ہے، دونوں ایک دوسرے سے گلے مل کر کے رونے لگے۔ اب باپ نے بیٹے سے کہا ارے 21 سال کہاں چلا گیا تھا، ہماری یاد نہیں آئی، اور 21 سال بعد آج کیسے آیا ہے؟ 21 سال بعد آنے کا راز کیا ہے؟ اس سے پہلے تو نہیں آیا۔ کہا ابا کیا بتاؤں، مجھے بھی نہیں پتا، کہ میں تو بہت چھوٹا تھا، کچھ ایسے لوگ تھے جو سکھ اور پنجابی ٹائپ کے تھے، وہ مجھے لے کر کے اپنے گھر چلے گئے اور گھر میں مجھے بند رکھتے تھے، مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ میں کہاں پہنچ گیا۔ کہا پھر آج کیسے آیا جب تجھے راستہ نہیں پتا، تجھے وہ گھر سے نکلنے نہیں دیتے؟ کہا ایک بزرگ آئے تھے، ایک بزرگ آئے تھے اور انہوں نے ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر کے اس گھر کی دہلیز سے مجھے اپنے گھر کی دہلیز پر چھوڑ کر گئے۔ کہا بیٹا اس بزرگ کا نام کیا ہے، وہ بزرگ دکھنے میں کیسے ہے؟ تو کہتے ہیں ابا میں کیا بتاؤں، میں نے تو نام پوچھا ہی نہیں۔ کہا شکل تو یاد ہوگی؟ کہا شکل بھی اتنی یاد نہیں ہے، بس چہرہ نورانی تھا اتنا پتا ہے۔ کہا کوئی اور علامت؟ کہا ایک عجیب بات تھی اس بزرگ میں، ایک عجیب بات تھی۔ کہا کیا؟ کہا ان کے آدھے سر پہ بال تھے، آدھے سر پہ بال ہی نہیں تھے، آدھے سر پہ بال تھے، آدھے سر پر بال تھے ہی نہیں۔ اللہ اکبر، آج تک کبھی میں نے ایسا کوئی دیکھا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ نائی کہتا ہے نادان، بات یہ ہے کہ جب میں آدھے سر کے بال کاٹ چکا تھا تب میں نے کہا تھا، تو انہوں نے اتنا بھی دیر گوانا نہیں تھی کہ اور بال کٹ جائے پھر مرید کے بیٹے کو پہنچاؤں۔ آدھے سر کا بال کٹنے سے پہلے تجھے گھر چھوڑ کر گئے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔